علماء نے لکھا ہے دل ٹیڑے ہو جائیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے دل ٹیڑے ہو جائیں تو ہوتا یہ ہے کہ اس دل کے اندر سچ اور جھوٹ کو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، سچ کو قبول کرنے کی جو خوبی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ کو اپنا لے گا، سچ اس سے قبول نہیں ہوگا۔ دل ٹیڑے ہو جائیں، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس دل کے اندر سچائی کو قبول کرنے کی صلاحیت۔ میں نے ابھی پڑھا نا کہ علماء نے لکھا ہے کہ دل ٹیڑھا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے دل ٹیڑھا ہو جائے تو وہ دل سچائی کو قبول نہیں کرتا، یہ ٹیڑھ کی نحوست ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بات کو ذہن میں رکھنا، اب ایک لفظ ہے تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور ایک لفظ ہے جو آپ نے عام طور پر سن رکھا ہے گناہ۔ دھیان دینا میری طرف، اب گناہ علماء نے لکھا ہے پرہیزگاری یا اللہ سے ڈرنے کا اپنا ایک نور ہے، اور گناہ کی اپنی ایک نحوست ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس کی اپنی ایک نحوست ہے جس کو گناہ کہتے ہیں۔ دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے آپ سمجھنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کلام پاک کے ایک موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اس پاک آیت کی تفسیر کے موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے ڈر کر، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دے، اللہ نے فرمایا یجعل لکم فرقانا، ہم تمہیں فرقان دیں گے اس کے صدقے میں۔ سوال ابھرتا ہے فرقان کیا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب اور دوسرے علماء نے لکھا ہے فرقان ایک نور ہوتا ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ کام کیا کرتا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے فرقان کے نور کا فائدہ یہ ہوتا ہے یا وہ کام یہ کرتا ہے کہ جس انسان کے دل میں وہ روشن ہو جاتا ہے، اس کے سامنے جب غلط اور صحیح اور غلط دو باتیں اکٹھی آئیں، اس نور کے روشن ہونے سے اس انسان کو تمیز حاصل ہو جائے گی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ اگر کچھ باتیں یاد رکھا کرو، کمانے سے کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، جتنا مرضی کماؤ، دن رات ایک کر دو، 24 کے بجائے 48 کر ڈالو، اس سے کوئی نہیں آپ کو منع کرتا، لیکن کچھ باتیں دین اسلام کی یاد رکھا کرو، ان سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا آپ کا عقیدہ پختہ ہوگا، عقیدہ پختہ ہوگا تو آپ کے اعمال میں نکھار آئے گا۔ لوگوں کے میرے اور آپ کے اعمال کیوں کمزور ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے عقیدے کمزور ہیں۔ آج میں اور آپ ہر شخص دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، کرنی چاہیے، کوئی منع نہیں ہے، ربنا آتنا، لیکن صرف دنیا کے تو میں اور آپ ہو کے نہ رہ جائیں۔ لیکن دیکھو شان ہے اللہ کی، اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر ہم سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑو گے تو اس کے صدقے میں یجعل لکم فرقانا، ہم تمہیں فرقان دیں گے۔ وہ فرقان کا نور دل میں روشن ہوگا قدرت کے حکم سے، اور وہ کام یہ دے گا کہ جب صحیح اور غلط دو باتیں اکٹھی ہمارے سامنے آ جائیں گی، ہمیں پتہ چل جائے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ دیکھو مناظر اسلام، مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم مناظرے کر کر کے تھک گئے۔ بڑے اکابر فرماتے ہیں ہم مناظرے کر کر کے تھک گئے، لیکن سامنے والا یہی کہتا رہ جاتا ہے، کہتے جی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جبکہ جو باتیں اس بارے میں اکابر کرتے ہیں وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں، بس سامنے والا یہ کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم کیا کریں۔ حضرت فرماتے تھے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں سامنے والے عالم کا قصور نہیں ہوتا، اس شخص کے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جو اس کے دل پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، اس نحوست کی وجہ سے اس کو صحیح اور غلط سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اس کو تمیز نہیں ہو رہی ہوتی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔